मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसको चाहता है बेटे अता फरमाता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और जिसको चाहता है बेटियां और बेटे दोनों देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहता है बाँझ कर देता है। इन्नहु अलीमुन क़दीर, बेशक वही सबसे ज़्यादा इल्म वाला और सबसे ज़्यादा कुदरत वाला है। तो इस आया मुबारका में गौर करने की ज़रूरत है। मालूम हुआ कि सब कुछ निज़ाम कुदरत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह इस कायनात को चला रहा है। दुनिया में उसने चूँकि इंसान को शराफत का ताज पहनाया है, उसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक बाकी रखना है, तो इसको बाकी रखने के लिए उसने मर्द और औरत का एक निज़ाम वज़ा फरमाया है। वो कुछ को मर्द बनाता है, कुछ को औरतें बनाता है, उनके ज़रिए फिर उनकी नस्ल चलाता है। देखिए कि अल्लाह ताला ने मर्द की औरत की तरफ एक रग़बत पैदा फरमाई है, औरत की मर्द की तरफ एक रग़बत पैदा फरमाई है, और उस रग़बत को अल्लाह ताला चाहता है कि वो कानून के दायरे में रहे। वो रग़बत बेकानूनी तौर पर ना चले, बल्कि वो कानून के दायरे में रहकर चले। उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने निकाह का एक रास्ता बनाया है, और निकाह को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सुन्नत करार दिया, निकाह पर ज़ोर दिया और फरमाया निकाह करो, मेरी सुन्नत है, जो इससे मुँह फेरेगा उसका मेरे साथ ताल्लुक़ कोई नहीं। अन्निकाह सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। जब भी कहीं खुतबा निकाह पढ़ा जाता है तो ये हदीस उसमें पढ़ी जाती है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ेगा उसका मेरे साथ ताल्लुक़ कोई नहीं। तो ये सारा निज़ाम अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह जिसे चाहता है मर्द बनाता है, अल्लाह जिसे चाहता है औरत बनाता है। और अल्लाह ताला की ये शान है कि वो सब उसी की मर्ज़ी चल रही है। किसी को कितना उसकी हाइट रखनी है, किसको पस्त रखना है, जी ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के इख्तियार में है। कैसी उसकी शक्ल बनानी है, ये अल्लाह ताला बनाता है। और उसकी ये सिफ़तें हैं। अल्लाह ताला ने इंसान में ये कमी बेशी रखी है। किसी को बहुत खूबसूरत बना दिया है, किसी की सूरत को मामूली रखा है, किसी को बुलंद कामत बनाया, किसी को पस्त कामत बना दिया है। इंसान गौर करे कि ऐसा क्यों होता है। ये अल्लाह ताला चाहता है ऐसा हो। किसी को वो बहुत गरीब बना देता है कि बड़ा मुश्किल से गुजारा करता है, किसी को इतना पैसा दे देता है कि उसको खुद पता नहीं होता कि मेरा पैसा है कितना। किसी को बड़ा मुख्तार बना देता है, बड़ी उसकी पावर हो जाती है, पूरे कबीले का सरदार बन जाता है, पूरे मुल्क का सरदार अमीर बन, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है, कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई कबीले का सरदार है, कोई शहर का गवर्नर है, कोई पूरे मुल्क का गवर्नर है। किसी की बात जो है उसके बच्चे भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, उसका किसी पर भी इख्तियार नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये अल्लाह ताला चाहता है, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि जिनको अल्लाह ताला नेमतें ज़्यादा देता है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। उनका इम्तिहान है। ये माल का कसरत से आ जाना अल्लाह का इम्तिहान है। जिसको थोड़ा दिया है उसका भी एक इम्तिहान है कि वो थोड़े के ऊपर
اگر صابر و شاکر ہو جائے تو وہ جان لے کہ وہ ان امیروں سے بہت اعلیٰ ہو گیا، وہ بڑے امتحان سے بچ گیا۔ تو اس طرح سے کر کے سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قدرت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کو اللہ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بندے کو اللہ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اس نے جیسا بنا دیا ہے ویسا اس کو رہنا چاہیے۔ اللہ نے مرد بنا دیا ہے تو اس کو مرد رہنا چاہیے، اللہ نے عورت بنا دیا ہے تو اس کو عورت رہنا چاہیے، جو شکل بنا دی ہے اس شکل کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ یہ شکل بگاڑنا، یہ پلاسٹک سرجری کرنا، یہ جو میں نے گفتگو شروع کی ہے اس کے اندر کئی پہلو ہیں، کئی موضوعات ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علماء کے نزدیک پلاسٹک سرجری کروا کے اپنے چہرے کو تبدیل کرنا حرام ہے، کہ اللہ نے ناک اس کی اونچی رکھی ہے، وہ اس کو چپٹی کرنا چاہتا ہے، یا چپٹی ہے تو اس کو وہ اونچی کرنا چاہتا ہے، جی اس کے گال اندر کو دھسے ہوئے ہیں وہ ان کو باہر لانا چاہتا ہے۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اس نئی تہذیب کے یہ گندے انڈے ہیں، یہ مغربی تہذیب نے یہ چیزیں شروع کی ہیں کہ اپنا چہرہ اپنی مرضی سے بنا لو۔ ایسا نہیں ہوتا، اور اگر کوشش کی جائے تو پہلے سے بدنما ہو جاتا ہے، وہ خوبصورت نہیں لگتا، وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ برا ہے، خوبصورتی نہیں ہوتی۔ جو اللہ کا بنایا ہوا چہرہ ہوتا ہے وہی خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک شخص نے پلاسٹک سرجری، کسی عورت نے پلاسٹک سرجری کروائی، جسم کے کسی حصے سے اس نے جلد کو کاٹ کے ڈاکٹروں نے چہرے پہ لگا کے تو اس کی گالیں تھوڑی سی ابھار دی، تو کچھ عرصے کے بعد اس جلد کے اوپر بال نکل آئے، کیونکہ وہ جگہ کوئی اور تھی، وہ چہرے پہ لگا دی تو چہرے پہ بال اگائے۔ تو پہلے سے بدبختی ہو گئی، پہلے سے بدنمائی ہو گئی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے۔ ہاں اگر چہرے کے اوپر کوئی داغ آ جائے، کوئی زخم آ جائے، اس کو دور کرنا یا اس کو مندمل کرنا وہ ایک علاج ہے، وہ جائز ہے، لیکن چہرے کو ہی بدلنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنسین والمخنسات والمتنمسین والمتنمسات والواصلین والواصلات، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو عورتیں اپنے ابرو باریک کرتی ہیں ان پر لعنت ہے، جو عورتیں اپنے دانتوں کو رگڑوا کے باریک کرتی ہیں ان پر لعنت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے ان کے دانت بنائے ہوئے ہیں ان کو بگاڑنا فرمایا قابل لعنت ہے۔ ہاں اگر علاج کے لیے کہ کچھ لوگوں کے دانت باہر نکل آتے ہیں، وہ ایک واقع ہی ایک مرض ہے، وہ ایک مرض ہے، مرض کا علاج کرنا درست ہے، لیکن محض اپنا چہرہ حسین کرنے کے لیے اپنے ابروؤں کو باریک کرنا، اپنے دانتوں کو رگڑنا، یا اسی طرح پلاسٹک سرجری کر کے اپنے چہرے کو کچھ اور کا اور بنانا مستقل بنیادوں کے اوپر یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اس پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں سے مشابہت کریں، اور ان عورتوں پر لعنت فرماتا ہے جو مردوں سے مشابہت کریں۔ یعنی ہیں مرد لیکن عورتیں بننے کی کوشش کریں، عورتوں والا حلیہ بنائیں، یا عورتیں ہیں تو مردوں جیسا بننے کی کوشش کریں۔ ان ساری چیزوں پر حدیث مبارک میں لعنت آئی ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی شاید مسئلہ بیان کیا تھا کہ بال جو ہوتے ہیں
مرد کے وہ کندھوں تک جائز ہیں، کندھوں سے آگے حرام ہیں، کیونکہ اگر کندھوں سے زیادہ لمبے بال ہوں گے تو وہ پھر عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، گویا اس نے اپنا حلیہ عورتوں والا بنایا ہے۔ اور یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ جو نوجوان چٹیاں بناتے ہیں اپنے بالوں کو پیچھے اکٹھے کر کے، اس کے اوپر کوئی رنگ لگا دیا تو کوئی کلپ لگا دی تو وہ عورتوں والی صورت بن گئی، یہ حرام ہے۔ ایک مفتی صاحب کا میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندو سیدھا کہو کہ جائز نہیں ہے، نہیں جائز ہے، کیونکہ یہ عورتوں کی صورت ہے، عورتوں کی شکل ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ایک عورت مردوں والا لباس پہن کے مردوں کا ڈھنگ وہ بنا کے چال ڈھال چل رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان مردوں پہ مشابہت، لعنت ہے جو عورتوں سے مشابہت کریں اور ان عورتوں پہ جو مردوں سے مشابہت کریں۔ تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ یہ خنثے، یہ کئی خنثے ہوتے ہیں جن کو ہم پنجابی میں خسرے کہتے ہیں، خنثے، مخنث عربی میں کہتے ہیں مخنث، مخنثین، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو مرد بنایا ہے تو ان کو مرد رہنا چاہیے، عورتیں بنایا ہے تو ان کو عورتیں رہنا چاہیے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہے کہ کسی شخص کے اندر، کسی انسان کے اندر اس کے دونوں طرح کے پرائیویٹ پارٹس ہیں، تو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ پیشاب کس راستے سے کرتا ہے۔ مردوں والے راستے سے کرتا ہے تو وہ مرد ہے، عورتوں والے سے کرتا ہے تو وہ عورت ہے۔ مرد ہے تو مردوں میں بیٹھے، عورت ہے تو عورتوں میں بیٹھے۔ مرد ہے تو مردوں والا رنگ ڈھنگ، مردوں والا حلیہ اور مردوں والا اپنا سارا اپنی شکل و صورت بنائے، اور اگر اس کے والدین فوت ہوں گے تو اس کو میراث مردوں والی ملے گی، اور اگر عورتوں والے رستے سے پیشاب کرتی ہے تو پھر وہ عورت ہے، پھر وہ اپنے آپ کو عورت سمجھے۔ تو اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے، اس واسطے ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔